اور ابھی آپ کو بتائیں سابق وزیر خارجہ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ 90 دنوں میں انتخاب کرائے. یہ کہنا مناسب نہیں کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا. کوئی بھی وزیر اعظم کسی بھی وقت اسمبلی تحلیل کر سکتا ہے اور الیکشن کمیشن کو 90 دنوں میں انتخابات کرانا ہوتے ہیں. اسی پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں شاہ محمود قریشی صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. شاہ صاحب کہیے گا الیکشن کمیشن کے انتخابات کروانے کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، آج کے اخبارات میں میں نے الیکشن کمیشن کا ایک مفصل بیان پڑھا جس پہ انہوں نے وجوہات بتائیں کہ وہ الیکشن 90 دن کے اندر کیوں نہیں کروا سکتے. سوال یہ ہے کہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کی بنیادی ذمہ داری شفاف انتخابات کا انعقاد ہے. اب فرض کیجئے، میں ایک مثال کے طور پر، یہ جو اس وقت ملک میں جو ایک تناؤ ہے یہ نہ ہوتا، کیا آئین میں وزیر اعظم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی وقت اسمبلیاں ڈیزالو کر کے اور نئے انتخابات کے لیے جا سکتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا الیکشن کمیشن کو اس آئین کی روح سے کیا 90 دن کے اندر انتخابات کروانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ کہہ دینا کہ 90 دن کے اندر ہم تیار نہیں ہیں، ہمیں پیڈ چھپوانے ہیں، ہمیں پیپر تیار کرنا ہے، ہمیں بیلٹ پیپر بنانے ہیں، جناب والا یہی تو وجہ ہے. کس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں؟ یہ ذمہ داری جو آپ کو دی گئی ہے وہ کس چیز کی دی گئی ہے؟ یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے، اور اگر آپ اس آئینی ذمہ داری پر پورا نہیں اتر سکتے تو پھر آپ وہاں بیٹھے کیوں ہیں؟ یہ ایک میرا بحیثیت پاکستانی ایک پارلیمنٹیرین کے ایک میرا ایک سوال ہے کہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے اور یہ کہہ دینا کہ آپ آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑا بیان ہے اور اس کا نوٹس لینا چاہیے. اچھا شاہ محمود قریشی صاحب، الیکشن کمیشن کا موقف یہ ہے کہ حلقہ بندیوں میں ہی 3 ماہ لگ جائیں گے تو 90 دنوں میں انتخابات کرانا ممکن نہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، سوال یہ ہے کہ حلقے بندی نہیں ہونی ہے اگر نیا سینسس ہوتا ہے. ابھی وہ ہونا ہے، وہ نہیں ہوا. یہ ایک نئی صورتحال جنم لی ہے. اس نئی صورتحال میں ملک میں غیر یقینی صورتحال ہے. اسٹاک ایکسچینج میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ گر رہی ہے. ملک میں سرمایہ کاری رک گئی ہے، عدم استحکام ہے. ایک طرف افغانستان کی صورتحال میں ہمیں پوری تشویش ہے کہ وہاں خدا نہ خواستہ کوئی عدم استحکام پیدا نہ ہو جائے. دوسری طرف ہندوستان جو ہے وہ میزائل داغ رہا ہے پاکستان کی سرزمین پر، اور اس صورتحال میں ایک غیر یقینی صورتحال کو برقرار رکھنا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. واحد حل کیا ہے؟ واحد حل یہ ہے نئے انتخابات. انہیں ہر صورت ہر چیز کو درگزر کرا کے، اور پھر اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں. اپنا صدر صاحب نے اپنا آئینی اختیار کرتے ہوئے وزیر اعظم کے ایڈوائز پر اسمبلیاں تھی. بہرحال وہ سپریم کورٹ پہ چل رہا ہے، میں اس پر زیادہ رائے نہیں دوں گا. لیکن یہ کہہ دینا کہ وہ کافر ہیں، اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی بنیادی ذمہ داری سے فیلئر ہے. اس کا یہ فیلئر ہوگا اگر وہ ایسا کرتا ہے. ٹھیک، اس پہ آپ کا موقف آ گیا. شاہ صاحب کچھ اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. صدر مملکت نے اپوزیشن لیڈر کو خط لکھا ہے، ان کے پاس جواب دینے کے لیے اب کتنے دن ہیں؟ اگر اپوزیشن لیڈر جواب نہیں دیتے، جس طرح انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ مشاورت کا حصہ نہیں بنیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے. وہ آئین کی بات کر رہے ہیں، آئین کے دفاع کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ نام تجویز کریں. اور اپنا لیڈر آف دی ہاؤس نے نام تجویز کر دیا، لیڈر آف دی اپوزیشن نے نام تجویز کرنا ہے. اگر وہ ایسا نہیں کرتے، وہ اپنی آئینی ذمہ داری سے غفلت برتتے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آ جائے گا. اچھا، تو پھر شاہ صاحب اگر جواب نہیں سامنے آتا، کوئی نام نہیں سامنے آتا، تو پھر کتنے عرصے میں ایکسپیکٹ کیا جائے کہ نئے نگراں وزیر اعظم کا نام بھی سامنے آ جائے گا اور دیگر معاملات ہو جائیں گے؟ اس پہ صدر صاحب نے ہم سے ان رائٹنگ مانگا. ہم نے ان کے حکم کو تابع لاتے ہوئے جواب دے دیا. اب انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن سے مانگا ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن جواب دے، ان رائٹنگ جواب دے. اور اگر وہ ان رائٹنگ انکاری ہوتے ہیں تو پھر میں آپ کو تحریک انصاف کا موقف پیش کروں گا.
صحیح. اچھا شاہ صاحب یہ بھی کہے گا اگر شہباز شریف کی ہم بات کریں انہوں نے کہا ہے کہ وہ مشاورت کا حصہ نہیں بنیں گے. وہ تو کہتے ہیں کہ وہ غیر آئینی اقدام ہوا, آئین شکن اقدامات ہوئے پارلیمنٹ میں, تو پہلے یہ معاملہ حل کریں بعد میں نگراں وزیر اعظم کریں. دیکھیے وہ فیصلہ شہباز شریف صاحب نے نہیں کرنا, وہ فیصلہ کسی نیوز چینل نے نہیں کرنا, وہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے جس میں پٹیشن جو ہے انہوں نے سو موٹو ایکشن لیا ہے اور وہاں بحث ہو رہی ہے. ان کے وکیل جو ہے پیپلز پارٹی پر جو مسلم لیگ نے تو اپنا وکیل ہی نہیں دیا, انہوں نے تو اکتفا کر دیا ہے فاروق نائک صاحب پہ. جے یو آئی نے تو اپنا وکیل ہی پیش نہیں کیا. اب پیپلز پارٹی اس وقت پیپلز پارٹی اب ترجمان ہے مسلم لیگ نون کی اور جے یو آئی کی, اور مشترکہ طور پر فاروق نائک صاحب ان کا موقف پیش کر رہے ہیں. آج ان کے دلائل غالباً ختم ہونے ہیں اور پھر ہم نے اپنے دلائل دینے ہیں. اس کے بعد تشریح کا اختیار یہ سپریم کورٹ کا ہے اور سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ رولنگ کیا تھی, درست تھی نہ درست تھی, اور اس ماحول میں کیا ہونا چاہیے. میں نے بحیثیت پاکستانی, اللہ گواہ ہے, سیاست سے ہٹ کر, تحریک انصاف سے ہٹ کر بحیثیت پاکستان کے شہری یہ کہہ رہا ہوں واحد مناسب آئینی راستہ نئے انتخابات ہے. صحیح. بہت شکریہ آپ کا شاہ محمود قریشی صاحب, آپ نے وقت دیا جیو نیوز کو.